رحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رفیق ہے. حلیم اور رفیق کے ایک معنی مشترک بھی ہیں، یعنی نرمی کرنے والا اور مہربانی کرنے والا. رفیق کے ایک معنی ساتھی کے بھی ہیں. اس کے علاوہ اہل لغت نے اس سے اور بھی کئی معنی بتائے ہیں، لیے ہیں. ایک معنی اس کے ہیں کہ نقصان نہ پہنچانے والا، اور نہ صرف نقصان نہ پہنچانے والا بلکہ نفع اور فائدہ پہنچانے والا، ہمدردی کرنے والا، رحم کرنے والا، اپنا کام ہر سکم سے پاک اور اعلیٰ کرنے والا، اور ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ سلوک کرنے والا، اور وہ جس سے مدد لی جائے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ادراک بھی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. 9 ستمبر 1903 کو آپ نے فرمایا کہ مجھے الہام ہوا کہ سلام علیکم طبتم، یعنی تمہارے لیے سلامتی ہے، خوش رہو. پھر چونکہ بیماری وبائی کا بھی خیال تھا، ان دنوں میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، تو اس کا علاج خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کے ناموں کا ورد کیا جائے. یا حفیظ، یا عزیز، یا رفیق، یہ 3 نام بتائے گئے. آپ نے فرمایا کہ رفیق خدا کا نیا نام ہے جو کہ اس سے پیشتر اسماء باری تعالیٰ میں کبھی نہیں آیا. بس اللہ تعالیٰ کی یہ رفیق ذات ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو ہر نقصان سے بچاتے ہوئے ان کے فائدے کے راستے دکھاتی ہے. اور اس کے کام جو ہیں وہ ہر سکم سے پاک ہیں. وہ اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین ساتھی ہے جو ہر لمحہ ان کی مدد کرتا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مومن بدریہ نوافل کہ اللہ تعالیٰ سے یہاں تک قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے.
اور کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی کی عداوت کرتا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاوے۔ اس قدر غیرت خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی شے میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر کہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کئی دفعہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان لینا چاہتا ہے مگر اسے مہلت دے دیتا ہے کہ اور کچھ عرصہ دنیا میں رہ لے ہوئے۔ بس ایک تو عام لوگ ہیں جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفت رفیق کے تحت اس کی نرمی اور مہربانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے وہ خالص بندے ہیں جو خالص ہو کر اس کی عبادت کرنے والے اور اس کو رفیق اعلیٰ سمجھنے والے ہیں، جس کا سب سے اعلیٰ نمونہ دنیا میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھا، جنہوں نے اس رفیق اعلیٰ کی صفت کے جتنے بھی معنی بنتے ہیں ان کا فیض پایا، لیکن پھر بھی اس رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کی ایک تڑپ تھی۔ کبھی تو وصال کے وقت یہ الفاظ بار بار آپ کے مبارک منہ سے نکلتے تھے کہ پھر رفیق اعلیٰ، اور یہ اسوہ ہے جو آپ نے قائم فرمایا تاکہ ہم بھی دنیا پر نظر رکھنے کے بجائے رفیق اعلیٰ پر نظر رکھنے والے ہوں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے تحت کیسا اعلیٰ رفیق اور ساتھی بنتا ہے اور مشکلات سے نکالتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس صفت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے الہاماً فرمایا تھا، لیکن اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں اس رفیق کی طرف توجہ اس کی رفیق کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو جذب کرنے کے لیے اس کی صفت کو اپنانا ہوگا۔ آج جب کہ اسلامی مخالف طاقتیں پھر سے سرگرم ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، ایک ہی رفیق ہے جس کے ساتھ رہ کر ہم اپنی بچت کے سامان کر سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کی تعلیم کے حوالے سے حملے ہو رہے ہیں، اور آج کے دن تو خاص طور پر دشمن اسلام کا بڑا گھٹیا اور ذلیل ارادہ ہے، بلکہ یہ ارادہ تھا اس کا آج تو کہ 28 مارچ کو جو ہالینڈ کا ایم پی ہے ولڈر، اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ایک فلم قرآن اور اسلام کے بارے میں جاری کروں گا، لیکن کل اس نے یہ فلم 27 مارچ کو ہی جاری کر دی ہے، اور ایک چھوٹے سے ٹی وی چینل نے اس کو کچھ حصہ دیا بھی ہے، پھر انٹرنیٹ پر بھی اس نے دے دی ہے، اور جو بڑے ٹی وی چینل تھے انہوں نے تو انکار کر دیا اس کو لینے سے۔ خدا کرے کہ ان لوگوں کو عقل آئی رہے اور وہ انکار ہی کرتے رہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس نے انٹرنیٹ پر اس کو جاری کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پچھلے خطبات میں کہ اس نے کسی کے پوچھنے پر کہا تھا کہ سورہ محمد کی آیت 5 کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ،
حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، پس جب تم ان لوگوں سے بھیڑ جاؤ جنہوں نے کفر کیا تو گردنوں پر بار کرو، یہاں تک کہ جب تم ان کے بکثرت خون بہا لو تو مضبوطی سے بندھن کسو۔ یہ اعتراض بھی کوئی نیا اعتراض نہیں ہے اسلام پر، بہت پرانا اعتراض ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جنگوں میں کیا کچھ نہیں یہ لوگ کرتے، لیکن شرارت ہے اس کی کہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بیان نہیں کرتا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو احسان کرتے ہوئے یا فدیہ لے کر جن کو قیدی بنایا ان کو چھوڑ دو۔ اصل میں تو یہ حکم اس لیے ہے کہ اسلام اس قدر نرمی اور دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ تعلیم کا یہ حصہ بتانا بھی ضروری تھا، اور یہی کامل تعلیم کا کمال ہے کہ حالات کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، نہ تو اتنی سختی کا حکم ہے کہ سختی سے بدلے کا حکم دیا جائے کہ ہر بات پہ بدلہ لیا جائے، انسانوں سے جانوروں کا سلوک کیا جائے، نہ ہی اتنی نرمی کا حکم ہے کہ اگر ایک گال پر کوئی تماشا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، جس پر عمل کرنا ناممکن ہے، اور اس تعلیم کو ماننے والے سب سے زیادہ بدلے لیتے ہیں۔ یہ ویلڈر جو اس تعلیم کا پیروکار ہے اس کو کچھ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اپنی تعلیم پر عمل کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت میں قرآن کریم کی اس تعلیم کا ذکر کروں گا اور وہ چند آیات سامنے رکھوں گا جس سے اسلام کے رفق، علم اور عفو کی تعلیم کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم امر کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ احمدی عموماً درود شریف پڑھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کئی خط مجھے آتے ہیں جن میں اس کے فیض کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھا اور یہ فیض ہم نے پایا۔ خلافت جوبلی کی دعاؤں میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی الہامی دعا جو ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے اور درود ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح مکمل درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی دعاؤں میں شامل ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک خاص تعداد میں جوبلی کی دعاؤں میں اس کو پڑھنے کے لیے کہا بھی ہوا ہے، تو یہ تعداد صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ بہرحال احمدی جیسا کہ میں نے کہا درود پڑھتے ہیں اور اس طرح توجہ ہے، اور احمدی کو یہ توجہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی، اور اس میں خاص طور پر درود شریف کی اہمیت کا بھی ہمیں بتایا ہے، جیسا کہ آپ نے مختلف جگہوں پر جماعت کو اس کی تلقین کی۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں، اول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
یعنی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اس نبی پر درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ اور تیسرا، محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، بخشش ہے، اس کے ذریعے سے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس جب تک درود پر توجہ رہے گی تو اس برکت سے جماعت کی ترقی اور خلافت سے تعلق اور اس کی حفاظت کا انتظام رہے گا۔ لیکن اس وقت میں خاص طور پر جو میں نے کہا ہے توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پر اس حوالے سے درود پڑھیں کہ آج دشمن اپنے زوم میں قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی یہ کوشش سوائے اس کے بعد انجام کے اس کو کوئی بھی نتیجہ نہیں دلا سکتی، لیکن اس کی اس مضمون کوشش کے نتیجے میں ہم احمدی جو ہیں یہ عہد کریں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں درود بھیجیں۔ جماعت جب بنیاد الجماعت درود بھیجتی ہے یا ایک وقت میں بھیجے گی تو اس کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور نہ صرف آج بلکہ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو اس توجہ سے آپ پر ہم درود بھیجتے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے اور اس درود کو قبول فرمائے جس کے پڑھنے کا خود اس نے حکم دیا ہے۔ اور اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی اور چمک دمک پہلے سے بڑھ کر دنیا پر ظاہر ہو۔ بس آج جب دشمن اپنی دریزہ ذہنی اور بد ارادوں میں تمام حدیں پھلانگ رہا ہے تو ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے کہ ادو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہا ہم ہو گئے یار نہا میں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگیں کہ وہ ہمیں اس درود کا حق ادا کرنے کی توفیق دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، قرآن کریم کی تعلیم کو روشن تر کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔ اپنے آپ کو ہم اس رفیق اعلیٰ میں جذب کرنے والے بن جائیں جو اپنے ساتھیوں کو نہ صرف نقصان سے بچاتا ہے بلکہ ترقیات سے نوازتا ہے۔ بس کیونکہ یہ زمانہ اور آئندہ آنے والا تا قیامت کا زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ آخری فتح تو یقیناً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے اسے ہمارے زمانے میں لیا۔ ہالینڈ کی جماعت کو اس شخص ہے بلڈر ایم پی جو ہے وہاں کا، یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ بے شک ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اور نہ ہی قانون کو بھی ہم اپنے ہاتھ میں لے کر تم سے بدلہ لیں گے، لیکن ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو حد سے بڑے ہوئوں کو پکڑتا ہے۔ اگر اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کی پکڑ کے نیچے آ سکتے ہو۔ بس خدا کا خوف کرتے ہوئے اپنی حالت کو بدلو۔ بے شک ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں، اس خدا کے ماننے والے ہیں جو رفیق ہے اور اس صفت کے تحت وہ مہربانی کرنے والا بھی ہے، ہمدردی کرنے والا بھی ہے،
رحم کرنے والا بھی ہے، نقصان سے بچانے والا بھی ہے، اور امن سے رکھنے والا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگین ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہم تمہاری ہمدردی اور تمہیں بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنی حالت بدلو۔ یہ ایک آخری کوشش ہے۔ اس کے بعد عارض عن الجاہلین کے حکم کے تحت ہم معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عزت و توقیر قائم کرنا جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے، اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور کے مخالف صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا زندہ خدا ہے۔ اپنی مذموم کوششوں میں دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ ذلیل و خوار ہوگا۔ لیکن ہمارے سپرد جو کام ہے وہ کرتے چلے جانا ہمارا فرض ہے، دنیا کو امن دینے کے لیے، اسلام کو پیغام پہنچانے کے لیے، دنیا کی ہمدردی کے لیے نرمی سے اپنا پیغام پہنچاتے چلے جانا ہے۔ اور نرمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں کیا حکم دیتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت 41 میں فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، بس جو کوئی معاف کر دے بشرطے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو، بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے، آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں۔ بس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں، ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس عادت کے افراد سے دیوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور ایسے قابل شرم حلم اور عفو اور درگزر سے ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں، بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں۔
اور ایسے اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن کریم میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے، اور ایسے خلق کو منظور نہیں کیا جو بے محل صادر ہو۔ بس یہ ہے اسلامی تعلیم جس پر مخالفین اسلام کو اعتراض ہوتا ہے۔ جنگوں میں جنگ کی حالت ہے، تو جس وقت تک جنگ کی حالت ہے اس وقت تک کیونکہ دشمن حملہ آور ہے، اس لیے اس کا سختی سے جواب دو، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر ظلم نہیں کرنا، قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر معاشرتی مسائل ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے بھی یہ دیکھو کہ سختی سے اصلاح ہوتی ہے یا نرمی سے۔ اگر کسی مجرم کو معاف کرنے سے، اس سے نرمی سے پیش آنے سے، اس کی ہمدردی کرنے سے یہ یقین ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور جرم جو اس نے کیا ہے وہ مجبوری کی حالت میں کیا ہے، عادی مجرم نہیں ہے، تو معاف کرنا بہتر ہوتا ہے پھر کہ اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن اگر عادی مجرم ہو تو اس کو اگر معاف کرتے چلے جائیں تو معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے پھر۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کا بہترین ساتھی ہے، اپنے ان بندوں کا جو عباد الرحمان ہیں، جو خدا تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، جو اس کی عبادت میں طاق ہیں، ان کے لیے پھر ایسے حالات پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو دوسروں کے شر اور نقصان سے اسے بچائیں، انہیں مشکلات سے نکالتا ہے، جیسا کہ بیماری کی تکلیف سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بھی اپنے رفیق ہونے کی صفت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارا مقصد اصلاح ہو، اور اس مقصد سے اگر باہر نکلتے ہو تو پھر مقصد نیک نہیں ہے بلکہ ظلم بن جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے تو ظلم کا خاتمہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ شورى کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی اگلی آیات میں مزید کھول کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کا ذکر ہوا ہے۔ فرماتا ہے وَلَا مَنِ انتصر بعد ظلمہ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیہم مِن سَبِیل، اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ تو فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، الزام تو صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی سے کام لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ اولو العزم باتوں میں سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ واضح ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے تو قانون اپنے ہاتھ میں لے کر جس طرح چاہو بدلے لے لو۔ اگر مسلمان یہ سمجھیں بھی، یا جس کو قرآن کا علم ہے وہ تو یہ اس کی صحیح حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن دشمن کیونکہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ ان باتوں میں بھی اعتراض نکال لیتا ہے۔ بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اولو الامر کے پاس جاؤ، اللہ اور رسول کے بعد اولو الامر کا حکم مانو۔ اس لیے فی زمانہ جو بات ہو رہی ہے بدلہ لینے کی، تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قانون کے ذریعے سے جو بھی بدلہ لینا ہے وہ لو، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اس سے تو ظلم کے اور دروازے کھلیں گے۔ بس ظلم کا بدلہ اور دفاع قانونی قیود کے اندر رہتے ہوئے لینے کی اجازت ہے، اور اسلام کی تعلیم نہ ہی تصوراتی ہے
نہ ایسی ہے جس پر عمل نہ کیا جا سکے. سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے اس کو. دشمن بجائے اس کے سمجھنے کے اور رنگ میں اس کی وضاحتیں کرتا ہے. بس اسلام ایک عملی شکل پیش کرتا ہے کہ ہر ایک شخص میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے تم اپنے پر ظلم پر اپنا دفاع کر سکتے ہو، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑتا ہے تو انہیں پکڑتا ہے جو بغیر وجہ کے ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ہر قسم کے حقوق شامل ہیں، اخلاقی، جذباتی، معاشی، معاشرتی، مذہبی وغیرہ. اور یہ لوگ جو ہیں جو حقوق غصب کرنے والے ہیں یہ معاشرے کا امن برباد کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے والے ہیں. بلکہ یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف. ایسے لوگ اگر اپنے ملک کے قانون کی وجہ سے ان ظلموں کے کرنے کے باوجود بچ جاتے ہیں، جیسے یہاں آج کل یورپ میں آزادی خیال کے نام پر دوسروں کے جذبات اور مذہبی خیالات سے یا مذہبی تعلیم سے کھیلنے کی اجازت ہے. لیکن ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سب طاقتوں کا مالک خدا ہے جس کے حضور ہر ایک نے حاضر ہونا ہے. اس نے سرکشوں کے لیے اگلے جہان میں دردناک عذاب مقدر کر رکھا ہے. پھر دیکھیں قرآن احکامات میں برداشت کی انتہا، جبکہ الزام لگانے والے الزام یہ لگاتے ہیں کہ اس میں صبر کی تعلیم نہیں ہے، برداشت کی تعلیم نہیں ہے. ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم بدلہ لینے کا اور اپنا نقصان پورا کرنے کا حق رکھتے ہو، لیکن اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہیں کہ تم صبر کرو اور دوسرے کو معاف کرو، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرو. اگر بہتری سے اگر معاف کرنے سے بہتری پیدا ہو سکتی ہے. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے اور تاریخ نے اسے محفوظ کیا ہے. مستشرقین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. جب ایک یہودیہ نے زہر دینے کی کوشش کی آپ کو تو آپ نے اسے معاف کیا. اور کئی مواقع آئے آپ اپنے پر ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے چلے گئے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، جو میں نے ابھی پاس پڑھا ہے. پھر اس کی انتہا فتح مکہ کے وقت ہوئی، جب اپنے پیارے ساتھیوں پر ظلم کرنے والوں کو، اپنے پر ظلم کرنے والوں کو تمام اختیارات اور طاقت آنے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دیا. اب بھی دشمن کہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات میں سختی ہے اور کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رفق اور حلم کے نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے. آپ تو اپنی جان کو اس بات سے ہی ہلاک کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، جو ایک خدا کی عبادت نہ کرنے والے ہیں، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے نہ آ جائیں. اپنے ان ظلموں کی وجہ سے یہ لوگ جو یہ لوگ کر رہے تھے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر، اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کو کہیں پکڑ نہ لے. آپ کی اس فکر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے
اللہ کا باقی نفسہ کا اللہ یکون مومنی، کہ کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ایمان لانے کے لیے اس قدر جان کا ہی اور سوز و گداز سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد اور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر تو عقد ہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی روح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، تیری دعاؤں کے پرتاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے، لیکن شرط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے سخت متعصب اور لاپرواہ اور گندی فطرت کا انسان نہ ہو، ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لوگوں کی ہمدردی میں یہ اسوہ تھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں نعوذ باللہ ظلم اور سختی کے کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا جنگجو فطرت رکھنے والا اپنے آپ کو اس طرح ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ کیا انا رکھنے والا اور بدلے لینے والا اپنے پر ظلم کرنے والوں کو اس طرح کھلے دل سے معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان عقل کے اندھوں کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا کام اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک فطرتوں کو بد فطرتوں سے علیحدہ کر دے۔ دنیا جس طرح غلاظتوں میں پڑی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا کریں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ پر صادق آتا ہے، یہ آیت کا حصہ، یہ آیت کہ جب آپ ہر ایک قسم کے خلق سے ہدایت کو پیش کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اخلاق، صبر، نرمی اور نیز مار ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں، نرمی برتنے میں، عقلی دلائل اور معجزات کے پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک وقت بچے کو مار سے ڈراتی ہے، وہ بھی آپ نے برت لیا۔ تو مار بھی ایک خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے، خدا ان کو اس طریق سے سمجھاتا ہے کہ وہ نجات پائیں۔ بس آپ مجسم رحم تھے، اور آپ کا ہر عمل اور ہر نصیحت جو تھی اس لیے تھی کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینے والے بنے۔ وہ ہستی جس کا ہر فعل اور عمل دنیا کے لیے رحمت اور اس کی ہمدردی ہو، کتنا بڑا ظلم ہے اس ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ ظلم کی تعلیم لائے تھے۔ اس وقت میں بعض احادیث پیش کرتا ہوں جس میں آپ کی ہمدردی، نرمی اور رفق کے لیے تڑپ کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو،
اور تم بشارت دینے والے بنو، نہ کہ نفرت پیدا کرنے والے۔ تو جب آپ یہ نصیحت فرماتے تھے تو خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے ملازمین سے کہتا کہ اس سے صرف نظر کرو تاکہ اللہ بھی ہم سے صرف نظر کرے، زیادہ مطالبہ نہیں کرتا تھا قرض کا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے صرف نظر کیا۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے پھر خاص سلوک فرماتا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اپنا مال دیا، میں لوگوں سے خرید و فروخت اور لین دین کرتا تھا، اور درگزر کرنا اور نرم سلوک کرنا میری عادت تھی۔ میں خوشحال اور صاحب استطاعت سے آسانی اور سہولت کا رویہ اختیار کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے بندے سے درگزر سے کام لوں، میرے بندے سے درگزر کرو۔ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے بھوکے ہوتے تھے، اس لیے لوگوں سے بھی نرمی اور رفق کا سلوک کرتے تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس کسی کام میں بھی ہو تو وہ اسے خوبصورت کر دیا کرتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی نکال لی جائے تو وہ اسے خراب کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث میں بھی دیکھا تھا، اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی نرمی کرتا ہے، اپنی مخلوق سے بھی نرمی کرتا ہے، اور اسی سلوک کی وجہ سے بخشش کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، ان کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے اور انہیں سہولت دینے والا ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رفق اور نرمی سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور وہ رفق کو پسند فرماتا ہے، اور وہ رفق پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو وہ سختی پر عطا نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور شے پر وہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کے بھوکے تھے، کیا ان سے توقع کی جا سکتی کہ اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کریں اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے ہوں؟ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی یہ کہ وہ کمزوروں سے رفق اور نرمی کا سلوک کرے، دوسری یہ کہ وہ ماں باپ سے شفقت کا سلوک کرے، تیسری یہ کہ خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرے۔ پھر ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، نرمی اختیار کر، کیونکہ جب اللہ کسی گھر والوں کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی رہنمائی رفق کے دروازے کی طرف کر دیتا ہے۔
حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا. کسی اثناء میں ایک شخص نے چینک ماری تو میں نے بلند آواز سے یرحمک اللہ کہہ دیا. اس پر لوگ مجھے گھورنے لگے جو کہ مجھے بہت برا محسوس ہوا. میں نے کہا تم مجھے کیوں تیز نظروں سے گھورتے ہو؟ اس پر لوگوں نے اپنی نماز میں بولنا شروع کر دیا. اس پر لوگوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے. جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا معلم نہیں دیکھا جو اتنے اچھے انداز میں سکھانے والا ہو. خدا کی قسم نہ تو آپ نے مجھے تیوری چڑھا کر دیکھا اور نہ سرزنش کی اور نہ ہی ڈانٹا. بس اتنا کہا کہ نماز میں لوگوں سے کسی قسم کی بات چیت مناسب بات نہیں. نماز تو صرف تسبیح اور تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سکھانے کے انداز تھے اپنوں کو. پھر غیروں سے کیا سلوک تھا، دشمنوں سے کیا سلوک تھا، ایک تو ہم دیکھ چکے ہیں فتح مکہ پہ. لیکن جو پہلی جنگ تھی بدر کی، اس کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جس جگہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا وہ کوئی ایسی اچھی جگہ نہیں تھی. اس پر خباب بن منذر نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا خدائی الہام کے تحت آپ نے یہ جگہ پسند کی ہے یا محض خدا فوجی تدبیر کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو محض جنگی حکمت عملی کے باعث ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ پھر مناسب یہ ہے، یہ مناسب جگہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو لے کر پانی کے چشمے پر کے قریب چلیں تاکہ اس پہ قبضہ ہو جائے اور وہاں ہم اس پہ حوض بنا لیں گے اور پانی پی سکیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی رائے دی ہے تم نے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت پانی کے قریب چلے گئے، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد قریش کے لوگ پانی پینے اس حوض پر آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو پانی پینے لینے دو، کیونکہ صحابہ کی نظر کا خیال یہ تھا کہ ان کو پانی سے روکا جائے گا. آنسر نے فرمایا نہیں، ان کو پانی پی لینے دو. تو یہ ہے دشمن سے بھی سلوک کہ صحابہ کا خیال تھا کہ پانی سے دشمن کو محروم کرنے کے لیے قبضہ کیا جائے تاکہ وہ تنگ آ جائے. یہ بھی جنگی چالوں میں سے چال ہے، لیکن آپ نے اس ارادے سے یقیناً قبضہ نہیں کیا تھا کہ دشمن کو پانی سے محروم کر دیں گے. آپ نے تو اس ارادے سے قبضہ کیا ہوگا کہ میں خدا تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہوں، میں تو اس جگہ سے دشمن کو پانی لینے دوں گا، لیکن اگر دشمن نے اس جگہ قبضہ کر لیا تو وہ ہمیں اس پانی سے محروم کرے گا جس کی وجہ سے تنگی ہوگی. گویا یہ قبضہ اپنوں اور غیروں دونوں کے لیے ہمدردی کے جذبے کے تحت تھا. کیا آج کل بھی اس زمانے میں بھی جب دنیا اپنے آپ کو بڑا سویلائز کہتی ہے اس کی مثالیں مل سکتی ہیں؟ بس یہ اعلیٰ اخلاق اور نرمی اور ہمدردی اور رفق کی نسائیں ہیں جو آپ نے اپنی امت کو کیں اور جس کے اعلیٰ ترین نمونے آپ نے خود بھی قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی انصاف کی آنکھ سے اس حسین چہرے کو اور اس حسین تعلیم کو دیکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل، ہماری دعاؤں، ہمارے درود کو بھی قبول کرتے ہوئے اس طرح برکت سے نوازے کہ ہم جلد تر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ دنیا کے ہر خطے، ہر شہر اور ہر گلی میں چمکتا ہوا دیکھیں. دنیا جلد تر آپ کے جھنڈے تلے آ جائے اور آپ کا ہر دشمن جو انصاف کے تمام تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے آپ کی ذات مبارک پر حملے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ ایک افسوسناک خبر ہے. گزشتہ دنوں 19 مارچ کو ڈاکٹر محمد سرور خان صاحب کو اپنے گاؤں میں سنگو پشاور ضلع پشاور کا ان کا گاؤں وہاں رات 8 بجے شہید کر دیا گیا. دروازے پر گھنٹی بجی اب باہر نکلے کلینک کرتے تھے تو چند نامعلوم شرپسند افراد نے گولیوں کی پچھاڑ کر کے آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی عمر 74 سال تھی. 1954 میں بیعت کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور احمدیت کی خاطر بڑی قربانیوں کی توفیق پائی. نہایت نڈر اور دلیر نیک انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے علاقے میں شہرت بھی تھی آپ کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی تھی. کافی اثر و رسوخ تھا. اکیلا احمدی خاندان تھا. پہلے بھی آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ محفوظ رہے تھے. لیکن حملوں کے باوجود بہادر بہت تھے. لوگوں نے کہا بھی کہ گاؤں چھوڑ دیں. آپ نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا. آپ کی 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے, آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اعلی علین میں جگہ عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. ابھی نماز جمعہ کے بعد میں ان کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا.